الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجب الاحترام حضرت شاہ صاحب کی ولایت دامت برکاتہم، دیگر خلفائے کرام، علماء اقوام، برادران طریق، اللہ جل شانہ وامن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں ایک بابرکت مناسبت سے یہاں جمع فرمایا. وہ یہ ہے کہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ خوانی کے لیے یہاں جمع ہے. مختصر طور پر شاہ صاحب کے حکم کے مطابق قصیدہ برج شریف کا پس منظر کیا ہے، یہ قصیدہ کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت اور مقبولیت کیسے حاصل ہے، یہ کیوں لکھی گئی، اور اس سے جو فیوز اور برکات ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کا حکم ہوا ہے. سن 600 ہجری کے ایک بزرگ تھے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ. یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان گنت اشعار آج تک لکھے گئے، کوئی حد نہیں ہے، ان گنت اشعار ہے. اشعار میں لکھنے والوں نے لکھا، کسی نے نثر میں لکھا، بہت سے انداز سے اپنی اپنی حیثیتوں سے لوگوں نے تعریف کی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود 300 ایسے صحابہ تھے جو حضور کی شان میں نعت کہا ہے. 300 ایسے صحابہ تھے، یہ 300 مشہور ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے صحابہ تھے. ان میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہے. ان کو شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا کہ جب کبھی کوئی گستاخ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کہتے کہ تم ان لوگوں کے جواب میں جنہوں نے شعر کی صورت میں، اشعار کی صورت میں میری شان میں گستاخی کی ہے، تم بھی اشعار کی صورت میں ان کے ہر شعر کا جواب دو. یہ کہتے اور ان کے لیے ممبر کا انتظام ہوتا. اب جب وہ ممبر پر بیٹھتے ان اشعار کو پڑھنے کے لیے حضور کی شان میں، تو پھر حضور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو حسان بن ثابت کی مدد فرما جبریل امی کے ذریعے سے. تو اس کا ایک بہت بڑا اہتمام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خود اس طرح کی محفل ہوتی تھی، صحابہ خود بیٹھ کر حضور کی شان میں اشعار کہتے تھے. باضابطہ حضور نے حکم دے کر خود اپنے اشعار کو بیان کرنے کا اس طرح سے ایک انتظام اور اہتمام فرمایا. اس کے علاوہ بے شمار حضور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ثبوت احادیث سے کیا ہے، تاکہ جب بات آگے آئے گی تو وہ ساری بات عقیدت کے جھرمٹ میں اچھی طرح سے ڈھک جائے. عقیدت والی بات ہے جو بعد میں آنے والی ہے، اس کو عقیدت کے انداز سے، عقیدت کے ساتھ لینے کے لیے یہ ثبوت اگر پہلے آ جائے تو خلل سارے ختم ہو جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضور کی آمد پر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی نونہال لڑکیاں جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے دف بجاتے ہوئے حضور کی شان میں اشعار پڑھے تھے. طلع البدر علینا من ثنی یاتی الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہم کو ملی ہے جو سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں، مدینے کی گھاٹیوں کو پار کر کے آپ کی آمد ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے قابل ہے. دف بجا کر وہ نعتیں پڑھتی تھی، پھر کہتی تھی ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے، جئت بالامر المطاع،
جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، آپ کا مدینے میں آنا مبارک ہو، آپ بہترین اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ بہت سے اشعار اس طرح سے انہوں نے پڑھے، حضور نے کبھی نہیں روکا، وہ پڑھتی جاتی تھی اور سرکار دو عالم مسکرا کر ان کے پڑھنے پر ایک بہت بڑا ثبوت دے رہے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح سے شروع سے صحابہ کا ایک معمول تھا۔ اسی طرح بعد کے لوگوں نے بھی حضور کے شان میں اشعار کی صورت میں، شعر جو پوئٹری جو ہوتا ہے، پوئٹری کی صورت میں اشعار کہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام رائٹنگ سے بھی جو نثر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اشعار کی صورت میں اپنی تعریف کو اور نعت کو پسند فرماتے تھے۔ یہ ثبوت ہے اس کا، یہ ساری بخاری شریف میں، یہ جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو یا مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پر لڑکیوں نے جو پڑھا ہے، یہ سب بخاری مسلم میں کثیر کتب حدیث میں ہے، اس کا کوئی انکار کبھی کر نہیں سکتا۔ البتہ کسی کو ذوق ہے کسی کا نہیں ہے، مگر انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ تو ہر زمانہ اسی طرح چلا رہا تھا، حضور شعر میں جب پڑھتے تو اس کو اچھی طرح سے پسند فرماتے تھے۔ تو یہ جو صاحب قصیدہ ہے، اب یہ قصیدہ کہتے ہیں اشعار کی صورت میں لکھے گئے چند سرکار دو عالم کے شان میں تعریف کو، حضور کی شان میں تعریف کرتے ہوئے اشعار کی صورت میں جو لکھے گئے اس کو کہتے ہیں قصیدہ۔ قصیدے کا ترجمہ پوئٹری سمجھیے، قصیدہ، اس کا نام ہے بردہ، قصیدہ ہے بردہ، القصیدۃ البردہ کہتے ہیں، یعنی بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، یعنی چادر والی قصیدہ، چادر والا قصیدہ۔ تو اس سے یہ چادر سے کیا تعلق ہے اور اس قصیدے کی مقبولیت کیسے ہوئی، وہ واقعہ انتہائی اہم ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سیدنا شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کئی اور بھی قصیدے تھے۔ یہ قصیدہ برد شریف لکھنے سے پہلے کئی اور قصیدے آپ لکھ چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو فالج کی شکایت ہو گئی، آپ کے ہاتھ پیر بالکل کام کرنا چھوڑ دیے، فالج کی شکایت ہو گئی تھی۔ تو بہت علاج آپ نے کیا، بہت سے حکیموں سے رابطہ ہوا، مگر وہ فالج کی جو شکایت تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کو اس سے شفا یابی نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہر علاج سے، ہر طرح کی علاج اس زمانے میں جو کچھ میسر تھی، جو کچھ طریقے تھے علاج کے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اب آپ نے تمام ذرائع ختم ہو گئے تو اب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت بابرکہ تھی۔ جب کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے تو وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ صرف اس امت کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کی امت میں بھی یہ طریقہ تھا کہ کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ کے پاس لاتے تھے۔ جنگ کا موقع تھا، ایک صحابی رسول کی آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ میں تیر لگی تو آنکھ پوری باہر آ گئی، تو وہ سیدھا سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہیں طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حالانکہ جنگ میں اس طرح کے علاج کرنے والوں کو بھی ساتھ رکھتے تھے، مگر کسی کے پاس نہیں گئے۔ وہ آنکھ کا جو خیمہ تھا جو نکل گیا تھا وہ ہتھیلی میں لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمہ لے کر حضور کے بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ اس طرح نکل گئی ہے اللہ کے راستے میں۔ تو حضور نے اس آنکھ کے خیمے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لعاب مبارک سے، دھوپ مبارک سے اس کو ملایا اور وہ سارا خیمہ جو آنکھ کا نکل گیا تھا اس کو آنکھ میں جما دیا۔ وہ آنکھ پھر ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے تھی۔ اور پھر امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فال جامع نظامیہ یہاں پر ایک عجیب بات لکھتے ہیں، اپنے احوال کی بات لکھتے ہیں کہ وہ آنکھ جو پہلے سے سلامت تھی اور وہ آنکھ جو تیر لگنے کے بعد نکل گئی، پھر حضور نے اپنے لعاب کو اس میں ملا کر لگایا تھا، یہ آنکھ اس آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔
اور پہلے اتنی تیز نظر نہیں آتی تھی، اب اس سے زیادہ اچھی طرح سے نظر آنے لگی۔ تو یہ صحابہ سرکار کے پاس کیوں گئے؟ اللہ کے پاس بھی نہیں گئے، اللہ کے پاس دعا بھی نہیں کیے، کسی طبیب کے پاس بھی نہیں گئے، ایک طریقہ تھا کہ بارگاہ رسالت مآب میں رجوع ہوتے تھے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فارغ سے جب متاثر ہو گئے، ہر طرح کے علاج سے آپ مایوس ہو گئے، تو اب آپ یہ قصیدہ لکھتے ہیں، قصیدہ لکھنا شروع کیے۔ اور جس رات یہ سارے اشعار ختم ہوئے، یہ مکمل 10 فصل ہے اس کے، یعنی 10 لیسنس ہے سمجھیے، وہ 10 پورے مکمل ہوئے جس رات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اسی رات تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شرف الدین، وہ جو ہماری شان میں تم قصیدہ لکھے تھے، وہ جو اشعار لکھے تھے نا، وہ تھوڑا ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو بہت آپ کے شان میں لکھا ہوں، بہت سے قصیدے لکھا ہوں، کون سا قصیدہ آپ سننا پسند فرماتے ہیں، کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو شرف الدین امام بوصیری نے کہا کہ اس کہنے پر حضور نے فرمایا، وہ جو کل رات میں ختم ہوا تھا، اور اس قصیدے کی ابتدا امین تذکری من جیران بلی سلامی سے شروع ہوتی ہے۔ اس قصیدے کا، اس پوئٹری کا پہلا جو شعر ہے، اس کو حضور نے خود پڑھ کے سنایا کہ یہ قصیدہ جس کا پہلا شعر یہ ہے، یہ پڑھ کے سناؤ۔ وہ لکھ رہے تھے، حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا یہ شعر، پہلا شعر یہ ہے؟ انہوں نے اس طرح سے جب کہا، پیش کیا، حضور نے کہا کہ وہ جو شعر امین تذکری سے شروع ہوتا ہے وہ پڑھو۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ میں تو ابھی رات میں ختم کیا، کسی کو نہیں سنایا، نہ اس کی کتاب بنی، نہ پرنٹ ہوا، کچھ نہیں، صرف آج ہی رات میں ختم کیے تھے اور سرکار پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ سارا قصیدہ پڑھ کر سنا دیے۔ اس قصیدے میں ایک خاص شعر ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شفا یابی کے لیے مطالبہ کیا، اور حضور سے فرمایا تھا کم ابرأت واسبا باللمس راحته واطلقت عربا من ربقة اللمم۔ وہ ایک شعر پر پہنچے اور کہنے لگے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دست مبارک کے رکھنے سے شفا یابی حاصل کریں گے۔ کتنے بیمار آپ کے پاس آئے تھے، کئی بیمار آپ کے پاس آئے، اور آپ کا دست مبارک لگتے ہی خطرناک سے خطرناک، لا علاج سے لا علاج بیماریاں ختم ہو گئی۔ میں مطلب اتنا کہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر بھی کرم کیجئے، میرے اوپر بھی دست مبارک رکھیے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ آداب ہوتے ہیں، مطالبہ کرنا گویا کہ وہ بھی ایک حکم کے تحت ہوتا ہے، اسی لیے یہ فرمایا کتنوں کو آپ نے نوازا ہے، اور اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے کرم نوازی کا محتاج ہوں، یعنی میں بھی ویسے ہی آپ کا بیمار ہوں، مجھ پر بھی رحم فرمائیے۔ یہ فرمانا تھا۔ ان کے یہ شعر پڑھتے ہی کہ کئی آپ سے شفا یاب ہو گئے، میں ایک باقی رہ گیا، یہ کہنا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک، دست شفا آپ کے جسم کے اس حصے پر جو فالج سے متاثر ہو گیا تھا اس پر پھیرتے ہیں، اپنا دست مبارک اس حصے پر پھیرتے ہیں تو وہ فالج سارا ختم ہو گیا۔ یہ سارا قصیدہ انہوں نے مکمل کیا۔ جب قصیدہ مکمل ہو گیا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر ایک چادر تھی، وہ چادر سرکار دو عالم نے انعام کے طور پر ان کو دے دیا۔ اسی لیے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، نعت پڑھنے پر جو پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ سما میں، محفل قوالی میں جو بھی پڑھنے والے کو داد دہش کی جاتی ہے، یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ صحابہ میں بھی حضرت حسان بن ثابت کو بہت کچھ حضور نوازتے تھے۔ جب وہ اشعار پڑھتے تھے تو حضرت بلال سے پوچھتے تھے کہ بلال تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کبھی کہتے کہ یا رسول اللہ صرف 2 کھجور ہے، کہا کہ وہ دے دو، اگر میرے پاس ان کے اس اشعار پڑھنے کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں وہ بھی نہیں دے دیتا۔ اسی لیے اشعار پڑھنے والوں کے لیے خصوصی نوازشیں ہوتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر عطا فرمائی، اپنی چادر جو تھی وہ عطا فرمائی، ان کے کاندھے پہ ڈال دیے، خواب ختم ہو گیا۔
جب بیدار ہوئے صبح تو وہ چادر جو خواب میں سرکار دو عالم نے عطا کی تھی وہ ان کے جسم پر صبح میں بھی موجود تھا، وہ چادر صبح تک موجود تھی۔ حضور خواب میں بھی جو چیز دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں وہ جس کو دیتے ہیں اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، شفا یابی بھی ہو گئی اور اشعار لکھنے کے بدلے میں تحفہ بھی مل گیا۔ صبح وہ بہت دنوں کے بعد اب اپنے گھر سے باہر نکل کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، بارش کی وجہ سے اب تک باہر نہیں نکلے تھے، اب ذرا باہر نکلے تھے چہل قدمی کے لیے، تو ایک بزرگ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، وہ حضرت امام بوصیری سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے شرف الدین وہ قصیدہ ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ کہا کہ کون سا قصیدہ؟ میں تو بہت قصیدے لکھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ قصیدہ جو کل رات میں تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، حضور کو جو رات میں آپ سنائے تھے نا وہ قصیدہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ کہا کہ میں سرکار کو سنایا اور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا کہ سرکار جب سن رہے تھے تو اولیاء اللہ کا لا متناہی غیر محدود ایک ہجوم اس محفل میں جمع تھا، سب جمع تھے، جب تم سنا رہے تھے سرکار سن رہے تھے تو سب وہاں حاضر تھے۔ اس طرح سے یہ قصیدہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت حضور کے سننے سے بہت بڑی اس کی اہمیت ہو گئی۔ بادشاہ تک، اس دور کا جو بادشاہ تھا اس تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، سرکار دو عالم نے سنا، اکابر اولیاء اور صحابہ اس محفل میں تھے، انہوں نے سبوں نے سنا۔ جب یہ بات بادشاہ کو ملی تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، حکومت میں قانون درج کروا دیا کہ ہر جمعرات کی رات بعد نماز مغرب ہر جمعرات شاہی دربار میں لوگ جمع ہوں گے اور قصیدہ خوانی ہوگی اور جتنے جمع ہوں گے سب کی دعوت بھی ہوگی۔ شاہی دعوت کروانے کا ایک انتظام کر دیا ہو۔ اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ یہ تو نہیں معلوم، ہمارے مدرسے میں یعقوبیہ نوریہ میں ہر جمعرات بعد نماز مغرب یہ قصیدہ خوانی ہوتی ہے۔ اس طرح پیر کے دن دلائل الخیرات کا ختم ہے اور جمعرات کے دن بعد نماز مغرب قصیدہ خوانی ہے۔ ایک بات مجھے اچانک یاد آ گئی، حضرت قبلہ نے یہ جو ہمارے مدرسے میں قصیدہ برد شریف پڑھنے کا جو نظم بنایا اس کی وجہ حضرت خود بیان کرتے ہیں۔ پہلے سے بالکل ابتدا میں نہیں تھا، مدرسہ جب بہت مقروض ہو گیا تھا ہمارا، حضرت قبلہ کے جب حوالے ہوا پوری ذمہ داریاں، تو اس وقت بہت مقروض تھا، قرض تھا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے طلبا کو پورا کھانا بھی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، ایسا دور ایک گزرا تھا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات وہ زمانہ جانتے ہیں، اس سے واقف بھی ہے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے، اس طرح کی حالت ہے، تو اب اس فاقے کو، اس غربت کو، قسم پرسی کو کیسے دور کیا جائے، تو حضرت خود فرماتے ہیں، میں نے راست حضرت سے سنا ہے، ہمارے حضرت قبلہ پیر و مرشد حضرت نجم العارفین دامت برکات، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ یاد آیا حضرت شرف الدین بوصیری کا، کہ سرکار دو عالم کی توجہ ہو جائے تو ہر قسم پرسی یا ہر طرح کی غربت دور ہو جائے گی۔ اسی لیے صاحب اپنے طلباء میں یہ اعلان کر دیا کہ اس طرح سے بیٹھ کر قصیدہ برد شریف کا انتظام کرو۔ اور یہ فرما کر حضرت قبلہ نے پھر فرمایا، جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں بھی اس کا نظم ہے، امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامعہ نظامیہ میں ہر ہفتہ بعد نماز مغرب جمعرات کے دن قصیدہ خوانی کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں بھی اس کا نظم ہے۔ برکتیں بے شمار ہے، حضور جس کو سنے ہیں اس سے اولیاء اللہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جب بھی یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، قصیدہ برد شریف جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، سرکار دو عالم کے مبارک کان اس محفل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوا کہ ہمیں عربی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا، اس میں الفاظ بہت بڑے بڑے بھاری الفاظ ہیں، بہت سے علماء کو بھی الفاظ سمجھ نہیں آتے، جن کو عربی نہیں آتی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عربی جاننے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس کے معنی و مطالب سے انجان ہیں۔ صرف کیوں سنتے ہیں، مطلب سمجھ میں آنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عقیدت سے سننا کہ سرکار کے کانوں میں یہ اشعار گئے تھے، میں بھی اسی کو سن رہا ہوں، سنت رسول ہے سمجھ کے سننا ہے۔ اس
پر بہت سے اعتراض کرتے ہیں تم پڑھتے جاتے کس کو سمجھ میں آ رہا؟ نعت سمجھنے کے لیے، ہم سننے کے لیے نہیں ہے، سرکار کو سنانے کے لیے. جیسے ہم نماز پڑھتے 5 وقت، امام صاحب کسی گاؤں کی مسجد بھی ہو اردو میں پڑھتے، یہاں پر تیلگو میں پڑھتے، یہاں پوسٹر بھی بننا ہے تو تیلگو میں بننا، کیسی سے کیسی کتاب بھی اس کو تیلگو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پڑھیں گے. ورنہ پھر دیکھیے 5 وقت کی نماز میں عربی پڑھی جا رہی ہے، کس کو سمجھ میں آ رہا؟ وہ سمجھ میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مولا تو ان کے سامنے ٹھہرنے کا مسئلہ ہے. ان کے روبرو آپ کی زبان، آپ کے محبوب کی زبان لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ پیش کرنا ہے. یہ بھی قصیدہ بردہ شریف کا مطلب بھی یہ ہے کہ سرکار سنے ہیں، بس غلام بھی سن رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ تم رکھ لو. مطلب سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، مگر جس کو مطلب نہیں معلوم ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے. وہ جو مجذوب بزرگ آ کر پوچھ رہے تھے، ان کو عربی سے واقفیت ہی نہیں تھی، وہ صرف یہ کہہ کر سننا چاہتے ہیں کہ سرکار نے سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ابتدائی جو اشعار ہے، ایک خلاصہ، میں اشعار کا خلاصہ کیا لکھا ہے انہوں نے وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیے. 25-30 اشعار ہو گئے حضور کا نام نہیں لیے، بلکہ اشارے سے بات کر رہے تھے. جیسے امین تذکری جیرانی بذی سلم، کیا تم کو ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آ گئی؟ ذی سلم ایک قبیلہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ایک نام ہے. وہ یعنی اس قبیلے میں رہنے والے کی یاد آ گئی. اس قبیلے میں تو بہت کچھ ہے، مگر ان کے دل میں جس کی یاد ہے وہ تو سن رہے تھے. وہ ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آ گئی، جس کی وجہ سے مزجتا دمعا جرا من مقلۃ بدمی، اس کی وجہ سے تم اپنی آنکھوں کو اس طرح سے رلا رہے ہو کہ آنکھوں میں آنسو کے بجائے، پانی کے قطرے کے بجائے ان پانی کے قطروں میں خون بھی ٹپک رہا ہے. محبت الریح تلقاء کاظمہ، کاظمہ مدینے کا ایک نام ہے. کیا مدینے سے کوئی ہوا چلی ہے، اس ہوا کے ٹھنڈک کے لگنے کی وجہ سے تمہیں پھر اس کاظمہ والے مدینے والے کی یاد تازہ ہو گئی؟ حضور کے قبیلے کے ساتھ، حضور کے بستی کے ساتھ اس طرح سے یاد کر رہے تھے. یہاں تک کہ 25-27 اشعار گزر گئے. اسی طرح وہاں فلاں کے رہنے والے جن کے عشق سے کوئی محفوظ نہ رہا، یعنی جن کے عشق کی رعنائیوں سے، عشق میں جو کمال ہے اس کو محسوس کرنے سے کوئی خالی نہیں رہا. اس طرح کے بہت سارے اشعار کہتے کہتے جب پہنچے اپنے آپ کی ملامت کے درمیان میں، یہ بولتے بولتے میں جو دور ہوں، میں محروم ہوں آپ کے فیض سے، اس لیے کہ میرا نفس بڑا برا ہے. نفس کی بہت تعریف کی انہوں نے، پورا ایک لیسن، ایک فصل نفس کے بارے میں. فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ، یہاں تک آپ نے آگے فرمایا وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ. ارے نفس کی تو مثال ایک چھوٹے بچے کی جیسی ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے. اگر اس کو دودھ سے نہ چھڑایا جائے تو وہ جوان ہونے تک بھی دودھ پیتا ہی رہے گا. میرا نفس ایسا ہے. اپنے نفس کو گرا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے کہ میرے نفس کی وجہ سے میں آپ سے تعلق کو استوار نہیں کر سکا. جن کا تعلق جڑ گیا تھا وہ ایسے کہتے تھے، اب جن کے تعلق صحیح نہیں تھے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. میرا نفس پاک ہے سمجھتے ہیں. تو یہ کہتے ہوئے آپ سارے اپنے حالات سنا دیے، اپنی خستگی پیش کر دی. تو پھر آخر میں فرمایا محمد سید الکونین والثقلین، وہ ذات جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ کونین کے سید ہے، نام ان کا محمد ہے. والفریقین من عرب و من عجم، کیا عرب عجم تک آپ کی بادشاہت ہے، وہ سب کے سردار ہے. الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، وہ ایسے محبوب ہے ہمیں انہی کی شفاعت کے بدولت اللہ کی بارگاہ میں بخشش حاصل کرنے کی امید ہے. ان کی شفاعت کے بغیر ہمیں بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. پھر آخر فصل تک انہوں نے حضور کی تعریف پھر بڑے بے پایا انداز میں بیان کیا. ایک ایک شعر کو اگر بیان کریں گے تو ایک ایک شعر کے لیے مستقل ایک بیان ہونا پڑے گا.
ہر شعر اس طرح کا ہے. خلاصتاً یہ عرض کرنا ہے، شاہ صاحب کا حکم تھا، ہر شعر بڑا معنی تھا اسے. ہر شعر پر ایک بیان، 1 گھنٹہ بیان کیا جائے تب بھی کم ہے. یہ جامعہ نظامیہ کے سلیبس میں کتاب شامل ہے، پورا سال کتاب پڑھائی جاتی ہے، تب بھی اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا. آخری فصل جب آیا تو آپ نے دعا کی. آخری فصل دعائیہ ہے، اس کے بے پناہ فضیلتیں برکتیں ہیں. جس گھر میں غربت ہو، جس گھر میں قرض ہو، جو کوئی تکلیف ہو، قصیدہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے ہر طرح کی بلائیں، ہر طرح کی کلفتیں برابر آج تک دور ہوئی ہے. یہ ایک مجرب چیز ہے، لیکن اس میں ادب و احترام کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. بڑے بزرگان دین جو رکھتے تھے، محفل کو معطر کی جاتی اور پاکیزہ ہو کر لوگ بیٹھتے، متوجہ ہو کر بیٹھتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. اس طرح کے ادب کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے ان کو بہت نوازا. یہ قصیدے کی وجہ سے ان کو بہت پذیرائی ہوئی. یہ قصیدہ آج سے تقریباً 700 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اس کی تازگی اور اس کے اندر ایمان کی جو جلا ہے، جو لذت ہے، وہ ویسی ہی ہے. آج بھی اس کے مقبولیت کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. میں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. اس قصیدے کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو اجاگر فرما. ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما، اسے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باصحت و سلامتی قائم و دائم فرما. یہ واسطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.